ہی ماں کے منہ سے ایسی ہی تکامیز گفتگو خاص کر اپنی بیٹیوں کے بارے میں سن کر نواب آریان کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو زر بہو؟ دادی جان آخر اپنی بہو کی مطلبی بات پر بول اٹھی تھی۔ تو کیوں نہ بولوں؟ اس لڑکی کو ہم اپنے آلیان کی نسل بڑھانے کے لیے لائے تھے، نہ کہ بیٹیاں پیدا کرتے نسل کو ختم کرنے کے لیے۔ زرتاج بیگم بیٹیوں کو لیتے اتنا زہرخند بول رہی تھیں۔ بس امی جان، بس۔ کیا بس؟ ہاں کیا بس آلیان؟ ہمیں خوشی نہیں ہوئی تمہاری بیٹیاں ہوئی ہیں؟ آپ کو نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو نہیں ہوئی۔ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتے مجھے انعام کے طور پر بیٹیوں کے طور پر دے گیا ہے۔ شاید اس خدا کو آپ کی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی حالت پر ترس آ گیا، تب ہی وہ مجھے بیٹیوں کا باپ بناتے یہ بتا گیا کہ بیٹی کا باپ ہونا کیا ہوتا ہے۔ جب اپنی بیٹیاں ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے نے بھی اس کو اپنی بیٹی بہت ہی نازوں سے پال کر اس کی پناہ میں دی ہے۔ اب اس کی حفاظت کرنا اس کے شوہر کا کام ہے۔ دادی جان اپنے پوتے کی باتوں پر نم آنکھوں سے اس کی بلائیں لیتی مسکرا دی تھیں۔ جو بھی ہو، پر ہمیں یہ منظور نہیں ہے آلیان۔ ایک دفعہ گھر آ جاؤ، پھر ہم تم سے بات کریں گے۔ امی جان آپ ہی میری بات سن لیں۔ آپ کا بیٹا اپنی بیٹیوں کے معاملے میں چٹان سے بھی زیادہ سخت ہے، کوئی ان کو آنچ بھی نہیں پہنچائے گا۔ اس کو آلیان خان کے قہر کو سہنا پڑے گا۔ میرا انش ہے وہ دونوں میری پسندیدہ عورت کے بدن سے پیدا ہوئی ہیں۔ وہ دونوں اب کوئی عام نہیں، سب سے پہلے تو وہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کے بعد اس زمین پر وہ نواب آلیان کی شہزادیاں اس کی بیٹیاں ہیں، نواب آلیان علی خان اور رشال آلیان علی کی بیٹیاں۔ سنجیدہ، باروک اور فخریہ انداز میں بولتے وہ اپنی امی جان کو یہ جتلا گئے تھے کہ وہ دوسرے نوابوں کی طرح نہیں جو بیٹی پیدا ہونے پر سوگ منائیں۔ وہ نواب آلیان علی خان ایک خالص، باشعور اور اونچی سوچ کا مالک مرد تھا جو عورت کی عزت کرنا جانتا تھا اور اسے عزت دینا بھی۔ بس وقت نے ایسا کھیل کھیلا، یا یہ بولا جائے کہ وہ عورتوں کے بیچ میں توازن قائم کرنے کے چکر میں کچھ دیر کے لیے بھول گئے تھے کہ توازن وہاں رکھا جاتا ہے جہاں دونوں طرف سے آپ کو بھی برابر کا حق مل رہا ہو۔ ایک زیادہ دے رہی تھی اور دوسری بس ان کے دیے ہوئے حق کا ناجائز فائدہ اٹھاتے نواب آلیان کی عزت کو ہی کلب اور دوسرے مردوں کی باہوں میں پامال کر رہی تھی۔ زرتاج بیگم دانت پیستے ہوئے بولی، جب گھر آنے والے ہو تو بتا دینا، میں مزید یہاں اس عام سی لڑکی کے لیے نہیں رک سکتی۔ ایک دم نواب آلیان بلند آواز پر تنبیہی لہجے میں بولے، بیوی ہے وہ میری امی جان، میری عورت، میری بیگم۔ آئندہ میں کسی کے منہ سے اس کے لیے یہ الفاظ حقارت بھرا نہیں سنوں۔ اپنی سرخ آنکھیں وہ زمین پر گارتے ہوئے بولے، اماں جان دیکھ رہی ہیں میرے بیٹے اور آپ کے پوتے کو، کتنا بدل گیا ہے یہ۔ تم بھی تو باتیں ایسے کرتی ہو زر بہو، ہم سے پوچھو کہ ہم کتنا خوش ہیں۔ آخر ہمارا پوتا 8 سال کے طویل عرصے کے بعد ایک نہیں دو اولادوں کا باپ بنا ہے۔ جب شروعات 2 سے ہوئی ہے تو سوچو آگے ہمارا حویلی کا آنگن کتنے بچوں سے بھر جائے گا۔ دادی جان جو اپنی ہی دنیا میں تھیں، ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ اب ان کے آنگن پوتا پوتی کی گود سے بھرے رہیں گے۔
نواب عالیان جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھے، ان کو بس اپنی روشال کی فکر ستا رہی تھی۔ صبح فجر کا وقت تھا، بس نواب عالیان علی خان ہی ہسپتال رکے تھے۔ دادی جان کو انہوں نے بھیج دیا تھا ڈرائیور کے ساتھ۔ زرتاج بیگم جو پہلے ہی حویلی چلی گئی تھیں۔ نواب عالیان اس وقت بلیک شلوار قمیض پر مردانہ آف وائٹ شال پہنے فجر کی نماز ادا کرتے اپنے معصوم گڑیا کی طرف بڑھے، جس کو کچھ دیر پہلے ہی پرائیویٹ روم شفٹ کر دیا گیا تھا۔ نواب عالیان کو نرس نے مسجد سے ان کے باہر نکلتے ہی بتا دیا تھا کہ روشال کو ہوش آ گیا ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو بلایا ہے۔ نواب عالیان جو اوپر کی طرف دیکھتے بھیگی آنکھوں سے اپنے رب کا شکر ادا کرتے روشال اپنی زندگی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی نواب عالیان نے اندر قدم رکھا، اپنے دل کو قابو میں رکھتے کمرے میں ان کا دل اور وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ سامنے ہی ہسپتال بیڈ پر ان کی چھوٹی بیگم ہلکے ہلکے سی ہوش میں آ رہی تھیں۔ یہ دیکھتے نواب عالیان کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ دل ہی دل میں انہوں نے پھر سے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر تعبیر جو روشال کے پاس کھڑی اس کا چیک اپ کر رہی تھیں، ایک دم نواب عالیان کو آتے دیکھ کر بولیں، "آئیں نا مسٹر عالیان، دیکھیں آپ کی بیگم اب اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہے۔" نواب عالیان کا نام سنتے روشال نے ہلکا سا چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ روشال جو اس وقت چاندنی کا نور لگ رہی تھی، آپریشن کے بعد بھی اس کا چہرہ چاند کی طرح کھل اٹھا تھا، یا شاید اب وہ ایک ماں بن گئی تھی۔ ماں بنتے ہی ایک عورت کے حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نواب عالیان کو اپنا دل روکتا سا محسوس ہوا تھا۔ ان کا محبوب عشق ان کی طرف نظر کرم جو کر گیا تھا۔ روشال جو نم آنکھوں سے نواب عالیان کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی گھنی خوبصورت پلکیں آنسوؤں سے پوری طرح بھیگی ہوئی تھیں۔ ایک یہی مرد تھا جس کی طرف وہ پورے حق سے دیکھ سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے روشال کے دودھیا خوبصورت ہاتھ اپنے پیٹ پر سرسرائے تھے۔ وہ اپنا پیٹ ٹٹولتے ہی آخر ایک دم اپنی آواز نکال لی، "ڈاکٹر، میرے بچے کہاں ہیں؟ وہ میرے پیٹ میں کیوں نہیں ہیں؟" ایک ماں کو اب واقعی صحیح میں ہوش آیا تھا کہ اس کی دنیا کہاں گئی۔ نواب عالیان بھی ایک ہی جسم میں اپنی روتی ہوئی بیگم کے پاس پہنچے تھے، جو بچوں کی طرح روتی اپنے بچوں کا پوچھ رہی تھی۔ عنقریب وہ اپنے بچوں کے لیے ایک پوزیسو ماں بننے والی تھی۔ "آپ کے بچے بس ابھی آتے ہیں۔" ڈاکٹر تعبیر ہنستی ہوئی بولیں، "کہاں ہے وہ؟" روشال کی آنکھیں دروازے پر ہی لگی تھیں۔ "وہ دیکھیں، بس آ گئے۔" ڈاکٹر تعبیر نرس کی طرف بڑھیں اور دونوں چھوٹی سی صحت مند گول مٹول بچیوں کو ہاتھ میں لے کر روشال کی طرف بڑھیں۔ نواب عالیان جو بے یقینی سے یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے تھے، انہیں ابھی بھی کہاں یقین آ رہا تھا کہ 33 سال کا عالیان علی خان 2 بیٹیوں کا باپ بن گیا تھا۔ اب اس کو 2 نہیں، آگے چل کر 3 گڑیاں پالنی تھیں۔ روشال بھی تو گڑیا ہی تھی۔ "مسٹر عالیان، پلیز روشال کو آپ ہلکا سا اٹھا دیں۔" جی۔ نواب عالیان روشال کے بالکل پاس ہوئے اور جھک کر روشال کی پشت پر ہاتھ لے کر گئے۔
रुशाल जो अपने आप में सिमटी थी, वो अपनी बेटियों पर नजरें गाड़े अपने मर्द की खुशबू महसूस करने लगी, जो हर हाल में उसके हवास मुअत्तल कर देती थी। एक यही खुशबू थी जो अब उसके जिस्म का एक खास हिस्सा थी। नवाब आलियान अली खान अभी तक अपनी बेटियों पर नजर नहीं उठाई थी। उनके मुताबिक इन चांद सी बेटियों पर उनसे ज्यादा उनकी छोटी गुड़िया का हक था, जो इतनी तकलीफ से गुजर कर अपनी जिंदगी को मौत के करीब ले जाकर उनको इस दुनिया में लेकर आई थी। नवाब आलियान के हाथ जैसे ही रुशाल की पुश्त को छुए, उसकी नीली आंखों ने बेख्तियार उनकी तरफ देखा था। वही खूबसूरत नीली नशीली आंखें जिनके नवाब साहब असीर थे। नवाब आलियान और रुशाल की आंखें कुछ लम्हों के लिए एक दूसरे में डूबी थीं। रुशाल जो अस्पताल के वाइट पिंक मिक्स कलर के गाउन में थी, बाल जो मैसी बन में फोल्ड थी, आवारा लटें उसके चेहरे पर आगे की तरफ बिखरी हुई थीं। पता नहीं नवाब आलियान अली खान को वो किसी अप्सरा से ज़्यादा खूबसूरत मालूम हो रही थी। शायद एक औरत का हुस्न माँ बनने के बाद और दुबाला हो जाता है। ये ले रुशाल, आपकी बेटियाँ। डॉक्टर ताबीर ने उन छोटी सी एक दिन की गोल मटोल बच्चियों को रुशाल की तरफ बढ़ाया था। रुशाल का अब सारा ध्यान अपनी बच्चियों की तरफ ही हुआ था। नवाब आलियान पिंक कंबल में लिपटी अपनी शहजादियों को देख कर हल्का सा रुख मोड़ते अपनी नाम आंखें मसल गए थे। रुशाल जो हाथ बढ़ाकर अपनी एक शहजादी को गोद में ले गई और दूसरी को भी डॉक्टर ताबीर ने उसके बहुत करीब किया। रुशाल की नज़र जैसे ही उनके छोटे छोटे हाथ और क्यूट से फेस पर गई, वो दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। शक्ल सूरत के लिहाज से वो छोटी सी रुशाल थीं, बस आंखें उन्होंने अपने अब्बा जान नवाब आलियान अली खान की ली थीं। ब्लैक रंग की मकनातीसी आंखें जो छोटी छोटी सी अपनी अम्मी जान को देखते अपनी क्यूट सी जुबान निकाले हल्का हल्का सा मुस्कुरा रही थीं। ये देखते छोटी सी रुशाल के आरिस पूरी तरह आंसुओं से भीग उठे थे। अल्लाह ने उसके सब्र का उसको इतना प्यारा फल दिया था, दो दो हूरों के साथ। लेकिन साथ ही दिल में वो अपनी बच्चियों के नसीब के लिए भी एक छोटी सी माँ फिक्रमंद हुई थी। इस एक साल के अरसे में उसको पता लग गया था कि बेटियों के नसीब ही तो होते हैं, वरना हर बेटी अपनी माँ की आँख का तारा होती है। दिल में उसने अपनी नन्ही बच्चियों को देखते अहद किया था कि वो अपनी बेटियों को बहुत मजबूत बनाएगी, बहुत ज़्यादा। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों की पेशानियों पर रब लगते वो बोली, मेरी बेटियाँ। नवाब आलियान जो रुख मोड़े खड़े थे, अपनी रुशाल की आवाज़ सुनते उन्होंने सुकून का सांस खारिज किया था। उनको एक ही दिन में अंदाज़ा हो गया था कि इस लड़की की आवाज़ भी उनकी जान बसती है। रुशाल जब थक गई तो डॉक्टर ने दोनों बच्चियों को नवाब आलियान को देना चाहा, जिस पर नवाब साहब बोले, 1 मिनट डॉक्टर। ये बोलते वो अपनी बेगम की तरफ बढ़े। रुशाल जो बेड के साथ टेक लगाए बैठी थी, अब उसने एक सेकंड भी अपनी नज़र नवाब आलियान की तरफ नहीं उठाई थी। एकदम नवाब आलियान रुके और बोले, डॉक्टर प्लीज़। डॉक्टर ताबीर उनका मतलब समझ गई थी। वो दोनों बच्चियों को रुशाल के पास लेटाकर कमरे से बाहर चली गई थीं। वही रुशाल जो अपनी बच्चियों की छोटी छोटी फिंगर्स हाथों में लिए अब नवाब आलियान की पूरी तवज्जो अपनी छोटी सी क्यूट फैमिली की तरफ थी। वो रुशाल की तरफ बढ़े।
باپ تھے اپنی اولاد کو لینے کے لیے اپنی باہوں میں تڑپ رہے تھے، پر وہ اپنی بیگم کی اجازت کے بنا انہیں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آگے ہی وہ اس لڑکی کو بہت کم دے چکے تھے۔ آخر میں وہ بولے، بیگم، کیا میں آپ کی بچیوں کو اپنی گود میں لے سکتا ہوں؟ یہ بول کر بھی نواب بالیان خان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ وہیں رشال کے ہاتھ کا دباؤ چادر پر بڑھا تھا۔ اس کو نواب بالیان کا اپنی ہی اولاد کو پکڑنے کے لیے اس سے اجازت مانگنا اچھا نہیں لگا تھا۔ آخر نواب بالیان بھی ان بچیوں کے باپ تھے، انہی کی وجہ سے تو وہ اس دنیا میں آئی تھیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی رشال ڈری سہمی ہوئی تھی کہ کہیں نواب بالیان اس کی بچیوں کو رباب بیگم کی جھولی میں پورا ہی نہ ڈال دیں۔ رشال کو خاموش دیکھتے نواب بالیان بے بسی سے اپنی بچیوں کی طرف دیکھ گئے، جو اپنی امی کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ تقریباً ان کا دل مچل رہا تھا انہیں گود میں بھر کر ڈھیروں پیار کرنے اور دعائیں دینے کے لیے۔ آپ کی بھی بچیاں ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے گئی تھی۔ بس آپ ہی لے سکتے ہیں، یا ان کی دادی جان اور پردادی جان، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ الفاظ نواب بالیان پورا کر گئے تھے، وہ بھی اپنی سنجیدہ آواز میں۔ وہ جانتے تھے کہ اپنی بیگم کا بھروسہ جیتنے کے لیے ان کو کتنے پاپڑ بیلنے تھے۔ ساتھ ہی رباب کا دیا ہوا دھوکہ یاد آیا تھا۔ ابھی ان کو یہاں سے وقت نکال کر حویلی جا کر اس بے وفا عورت کا بھی فیصلہ کرنا تھا، جس نے 8 سال کی ان کی محبت اور مان کا یہ صلہ دیا تھا کہ وہ کہیں کے نہیں رہے تھے، کہیں کے بھی نہیں۔ نواب بالیان اپنی بیگم کی اجازت ملنے کے بعد اپنی شہزادیوں کو دونوں مضبوط چٹان کی طرح باہوں میں بھر گئے تھے اور عقیدت کے ساتھ ان کی چھوٹی چھوٹی پیشانی چوم گئے۔ نواب بالیان کے گال سے آنسو پھسل کر دونوں بچیوں کے چہرے پر گرے تھے۔ وہ بھی اپنا بجان کے آنسو محسوس کرتی تڑپ اٹھی تھیں۔ بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتے ہیں وہ بیٹیاں ہی جانتی ہیں۔ ان کی زندگی کا پہلا مرد ان کا باپ ایک مضبوط دیوار کی طرح ہوتا ہے، لیکن ہائے رے قسمت، ہر بیٹی کے نصیب میں مضبوط باپ نہیں ہوتا۔ کچھ باپ اپنی ہی غربت سے تنگ آتے اپنی بیٹیوں کو ایسی جگہ بیاہ دیتے ہیں جہاں وہ ساری زندگی سسک کر مر جاتی ہیں، پر نواب بالیان جیسا شوہر اور باپ بھی نصیب والی بیٹیوں کی قسمت میں آتا ہے، یہ انہیں آگے جا کر وقت بتانے والا تھا۔ ماشاءاللہ میری بیٹیوں، تم دونوں تو بالکل چھوٹی رشال ہو، بس آنکھیں بابا سے لی ہیں۔ یہ بولتے ان کے چھوٹے چھوٹے دودھیا گالوں پر اپنا انگوٹھا سرسرا گئے تھے۔ رشال چوگن آنکھیوں سے تینوں باپ بیٹیوں کا پیار دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنی بچیوں کو ان کے باپ سے علیحدہ نہیں کر سکتی تھی، چاہے وہ خود ان سے دور چلی جائے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ نواب بالیان ایک اچھے شوہر تو نہیں بن سکے، پر وہ ایک باپ کے فرائض پوری شدت سے نبھائیں گے۔ نواب بالیان نے دونوں پر کتنی ہی دفعہ 5000 کی گڈیاں اتار کر نرس اور وارڈ بوائز کو پکڑا دیں۔ آگے بڑھ کر نواب بالیان نے اپنی دو شہزادیوں کو رشال کی گود میں ڈالا اور جھکتے ہوئے اس سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت لیتے اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھے۔ رشال نے اپنی آنکھیں شدت سے بند کی تھیں۔ وہ نواب بالیان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اس وقت ان کے جذبات سے غافل ہوتے ان کو جھٹک بھی نہیں سکتی تھی۔
نواب عالیان روشال کی پیشانی کو اپنے لمس سے سجا کر پیچھے ہوئے اور جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، شکریہ عشق عالیان، مجھے باپ کے مرتبے پر فائز کرنے کے لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی دھوپ اور چھاؤں آپ تینوں پر سے نہیں گزر سکے گی۔ وہ پوری اعتماد سے بولتے اپنی آنکھیں روشال کی نیلی آنکھوں میں گاڑ گئے تھے، پر روشال کچھ پل ان کو دیکھتے اپنی آنکھوں کا زاویہ ہی بدل گئی تھی۔ وہ کیسے بولتی کہ اتنے مہینے سسک کر جیسے وہ نواب عالیان پر بھروسہ کرنا ہی چھوڑ چکی تھی۔ محبت عشق تھا اب بھی اس مرد کے لیے، لیکن محبت عشق سب تھا اب بھی اس مرد کے لیے۔ اس کے دل میں بس چاہت نہیں رہی تھی اسے پانے کی۔ یہ دیکھتے نواب عالیان اذیت کے لمحات سے ایک بار پھر گزرے تھے۔ یہ وقت اور آنے والا وقت بہت ہی کٹھن ہونے والا تھا۔ رات کے 2 کا وقت تھا۔ روشال جو نیند والے انجیکشن کے ذریعے سو رہی تھی، وہ پیاری سی بچیاں جو روشال کے قریب کرب میں تھیں۔ نواب عالیان نے ابھی ایک کو بمشکل ہی سلایا تھا۔ اب نواب عالیان صوفے پر پیچھے سر گرائے اوپر سیلنگ کو گھور رہے تھے۔ ایک دم ان کے ذہن میں رباب کا خیال آیا تھا۔ اب ان کو کسی حالت میں بھی اس عورت کو چھوڑنا نہیں تھا جس نے ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ نواب عالیان سیدھے ہو کر بیٹھے اور اپنی گھنی بیئرڈ کو رب کیا اور روشال کے پاس جاتے اس کے سوئے وجود کو اپنی آنکھوں میں بھرتے شال جھٹکتے ڈاکٹر عابر کی ایک خاص نرس کو روشال اور بچیوں کے پاس چھوڑتے حویلی کے لیے نکل گئے تھے۔